أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر الی آخرہ صدق اللہ العظیم۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے توبہ سیریز کہیے یا گناہوں کی سیریز کا۔ اس میں جو آج کے خاص گناہ کا ذکر ہے وہ ہے جوا، کہ جوا یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ ہمارے اسلامی معاشرے کی ایک بہت بڑی گندی حرکت ہے۔ جو زمانے جاہلیت میں یہ جوا کھیلا جاتا تھا، اسلام جب آیا تو اس نے لوگوں کو جوئے سے منع کیا۔ جوا اور شراب دونوں کو اسلام نے ایک ساتھ حرام قرار دیا اور اس کو بتایا قل فیہما اثم کبیر، کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، تو گویا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب یہ جو جوا ہے نا، اس جوے کے لیے عربی میں دو لفظ آتے ہیں، ایک آتا ہے لفظ قمار اور ایک آتا ہے لفظ میسر۔ تو لفظ میسر کے معنی ہوتے آسانی کے، تو اس میں انسان دوسرے کا پیسہ بڑی آسانی سے حاصل کر لیتا ہے، اس لیے عربی میں جوئے کو میسر کہا جاتا ہے۔ اور قمار اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قمار قمر سے بنا ہے، قمر کے معنی آتے ہیں چاند کے، تو چاند جس طریقے سے گھٹتا اور بڑھتا ہے ایسے ہی جو ہے جوئے میں مال کبھی گھٹتا ہے اور کبھی بڑھتا ہے، اس وجہ سے اس کو قمار کہا گیا۔ اور قمار کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ قمار ہر اس کھیل کو کہتے ہیں کہ کھیل کے دوران کوئی چیز تھوڑی تھوڑی کر کے دوسرے سے حاصل کر لی جائے۔ اور ہمارے زمانے کے کھیل میں قمار یہ ہے کہ ہر ایسا کھیل جس میں غالب ہونے والا مغلوب سے کسی چیز کی لینے کی شرط قرار دے۔ غالب سے مراد جیتنے والا اور مغلوب سے مراد ہارنے والا، تو غالب مغلوب سے کہیے یا جیتنے والا ہارنے والے سے کچھ رقم حاصل کر لے، یا کوئی چیز جو ہے لے لے، پہلے سے شرط لگی ہو کہ اگر جو ہے میں جیتا تو 100 روپیہ میں لوں گا اور اگر تم جیتے تو تم لوگے۔ یہ جو شرط لگا کے کوئی کھیل کھیلا جاتا ہے، اسی کھیل کا نام کیا ہے؟ جوا ہے۔ اور جوا کیوں حرام ہے؟ اس وجہ سے حرام ہے کیونکہ اس میں جو پیسہ ایک دوسرے کو ملتا ہے، ایک تو بلا کسی مشقت کے ملتا ہے اور دوسرے بلا کسی عوض کے ملتا ہے، کوئی عوض نہیں ہوتا ہے۔ جیسے انسان کوئی سامان خریدتا ہے تو دکاندار کو اس سامان کے بدلے میں پیسہ دیتے ہیں آپ، جوئے میں کچھ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے جوئے کو حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس میں کوئی عوض نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ قمار کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی بنیاد صرف دھوکے پر ہے، اور ملکیت کو دونوں طرف سے غیر یقینی کیفیت پر لٹکایا جاتا ہے، یعنی کوئی بھروسہ نہیں رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے پیسہ بیچ میں رکھ دیا، اب دو لوگ کھیل رہے ہیں تو اب اس میں غیر یقینی ہے کہ اس پیسے کا کون مالک ہوگا، دو میں سے کوئی ایک ہوگا یہی طے ہے بس، لیکن دونوں میں سے کون ہوگا یہ نہیں طے ہے، اور یا کتنے کتنے کے دونوں کتنے کتنے کے مالک ہوں گے۔ تو یہ جو مبہم باتیں ہیں اور مبہم شرطیں ہیں، اسی وجہ سے اس کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ حرام قرار دیا گیا ہے۔
علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ قمار کے اندر دوسرے انسان کا مال دھوکے کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے، وہ کسی عوض کے ساتھ ہو یا بغیر عوض کے ہو، اس لیے جو ہے یہ حرام قرار دیا گیا۔ اور بعض حضرات نے قمار کی یہ تعریف کی ہے کہ مال کی ملکیت کے استحقاق کو غیر یقینی کیفیت کے ساتھ منسلک کرنے کو بھی قمار کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں میں شک و شبہ ہو وہ قمار ہے، یا جو چیز بغیر عوض کے ملے وہ قمار ہے، یا دو آدمیوں میں یا دو گروپ میں شرط لگا کے کوئی کھیل کھیلا جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ ہاں، وہ دیکھا ہوگا آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے پہلے زمانے میں، اب ہم کو نہیں پتا، اب تو بہت سی چیزیں آ گئی کھیل کی، موبائل نے بہت سے کھیل ختم بھی کر دیے۔ وہ گولی کھیلتے تھے، سمجھے آپ، وہ جس کی گولی گڈھے میں چلی جائے 10 پیسہ 20 پیسہ 25 پیسہ چلتا تھا، بچے چھوٹے چھوٹے کھیلتے تھے۔ جوا مطلب بچے اس وقت سے کھیلتے تھے، 10 پیسے سے شروعات کرتے تھے، 5 پیسے سے جوئے کی۔ جوئے کی ابتدا ہی نہیں ہونا چاہیے، بہت خراب چیز ہے۔ ابھی واقعات اس کے ایک سے ایک ہے جوئے کے، کہ لوگوں کا گھر بک گیا، لوگوں کا جو ہے سارا پیسہ خالی ہو گیا بینک سے، سڑک پر آ گئے کتنے لوگ۔ تو بہرحال جوئے سے جو ہے بچنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث میں جو ہے اس کی بڑی ممانعت آئی ہے۔ قرآن میں ہے کہ قمار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قمار کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، قرآن میں ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اے پیغمبر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے جیسے گناہوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان چیزوں میں بڑا نقصان ہے، اگرچہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ان کے نقصانات اس کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی شراب اور قمار کے متعلق دوسری آیات بھی نازل فرمائی۔ یعنی قرآن کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ بہت سی چیزیں جن کا انسان عادی ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ چھوڑایا، ایک بارگی جو ہے حرام نہیں قرار دیا۔ چنانچہ پہلے تو یہ فرمایا کہ جوئے کا نقصان جو ہے زیادہ ہے اور نفع کم ہے، یہ کہا، تو اس کی وجہ سے بہت سے صحابہ نے خود بخود چھوڑ دیا، بغیر حکم آئے خود بخود چھوڑ دیا۔ پھر دوبارہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے ایمان والوں، شراب، جوا، بت پرستی، یہ سب ناپاک کام شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ نجات پاؤ اور کامیابی حاصل کرو۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اب صاف صاف حکم آ گیا کہ ان سے بچنا ہے، اور جب جو بچے گا وہی کامیاب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ کس وجہ سے جو ہے شراب اور جوئے سے بچنا چاہیے۔ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے آپس میں دشمنی ہو جائے اور رنجش پڑ جائے، اور تمہیں خدا کی یاد سے وہ غافل کر دے اور تم کو نماز جیسی عبادت سے روک دے۔ تو کیا تم ان کاموں سے باز آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی معلوم یہ ہوا کہ
سب سے بڑا نقصان جوا کھیلنے کا یہ ہے کہ انسان کے آپس میں جو ہے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو کسی کا پیسہ لے کر جیت رہا ہے تو ہارنے والا کبھی اس سے خوش رہے گا؟ کبھی نہیں خوش رہے گا۔ جس کے جیب سے آپ نے بلا مشقت کے پیسہ لوٹ لیا ہے جوئے کے ذریعے، تو اس سے تو آپ کی دشمنی ہو ہی جائے گی نا۔ اس جوئے کے ذریعے بہت سے لوگوں کا قتل ہوا ہے، 1-2 قتل نہیں ہوئے، سینکڑوں قتل ہوئے۔ تو شیطان یہی چاہتا ہے۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ عداوت ڈالے گا، دوسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت سے انسان کو غافل کر دے گا۔ جوئے والا اللہ سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور اپنی آل اولاد سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ہاں، تیسری چیز یہ ہے کہ وہ نماز جیسی اہم عبادت سے محروم ہو جاتا ہے جوا کھیلنے والا۔ اور افسوس کی بات ہے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ مسجد کی سیڑھی پر، مسجد کی سیڑھی بہت اونچی اونچی ہوتی ہے نا، بڑی بڑی، اور چبوترے بھی ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے لوگ جوا کھیل رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ حالت ہے، ان کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، چونکہ جوا کھیلنے والے زیادہ تر جو ہے وہ بے حیا ہوتے ہیں، ان کو کوئی حیا نہیں ہوتی ہے، چونکہ وہ خود اتنے ٹینشن میں رہتے ہیں جوا کھیلنے کی وجہ سے کہ ان کو دوسرا آدمی کچھ سمجھائے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسے بھی مسلمان بچے ہیں، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ دین اسلام جو انسانیت کے لیے باعث رحمت بن کر آیا تھا، جس دین کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت للعالمین کا خطاب دے کر پکارا گیا، اس دین میں ایسے پیشے کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے؟ اس دین میں ایسے پیشے اور ایسے کھیل اور ایسے کام کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے جس میں انسانیت کے لیے سراسر نقصان ہی نقصان ہو؟ اسلام کبھی جوئے کی گنجائش نہیں دے گا، چونکہ اس دین کے حامل افراد کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ نہ تو خود نقصان برداشت کریں اور نہ ہی کسی دوسرے کو نقصان پہنچائیں۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، حدیث ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ نقصان خود اٹھائیں اور نہ نقصان خود پہنچائیں، کسی کو دوسرے کو بھی نہ پہنچائیں۔ جوئے میں یہ ہونے ہی ہونا ہے کہ یا تو خود نقصان اٹھائے گا یا دوسرے کو نقصان پہنچائے گا، لہذا جوا کیا ہے؟ حرام ہے سراسر۔ قمار کے متعلق نبوی تعلیمات یہی ہے کہ اس کے خطرات کو محسوس کرتے ہوئے سختی سے اس کام سے روکا ہے، کیونکہ اس کے نقصانات صرف ایک فرد یا ایک گھر تک محدود نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، اس جوا کا نقصان صرف جوا کھیلنے والے تک محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کا نقصان اس کے خاندان پر بھی پڑتا ہے اور پورے سماج پر اس کی چھینٹی جاتی ہے۔ اس کی گندگی کے اثرات جو ہے پورے سماج پر پڑتے ہیں، پورے سماج پر۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایک آدمی سے متعلق کتنے لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں، بیوی کا حق، بچوں کا حق، ماں باپ کا حق، اور پیسہ ہے تو غریبوں کا حق، یتیموں کا حق، بیواؤں کا حق۔ تو جو جوا کھیلے گا وہ ان تمام حقوق کو ادا نہیں کر پائے گا۔ جوا کھیلنے والے اپنی بیوی کا نان و نفقہ نہیں دیتے ہیں۔ ہاں، ایک عورت ہمارے یہاں آئی اور کہنے لگی کہ جو ہے میں مکان جو ہے اپنی 2 بیٹیوں کے نام کرنا چاہتا ہوں، تو کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا کہ کس کے نام ہے؟ کہا میرے شوہر کے نام ہے، یعنی بیٹیوں کے ابا کے نام ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ جو ہے کیا تمہارے پیسے کا ہے یا تمہارے شوہر کے پیسے کا ہے؟ کہا کہ نہیں، میرے پیسے کا ہے، میں ٹیچر ہوں، کماتی ہوں، تو میرے پیسے کا ہے، میں نے محبت میں شوہر کے جو ہے کر دیا تھا، بچیاں چھوٹی تھیں، تو میں نے کہا کہ اب کیوں چاہتی ہو تم کہ جو ہے شوہر کے نام سے ہٹ کے بیٹیوں کے نام آ جائے؟ کہا کہ میرے شوہر جوا کھیلنے لگے ہیں اور ڈر ہے کہ کہیں مکان جو ہے جوئے میں ہار نہ جائیں، بیچ نہ دیں، سمجھے آپ؟ اس لیے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے کہا اگر ایسی بات ہے تو دیر نہ کریے آپ،
چیز انہیں کی ہے اور بیچ دے گا تو گھر کے 3 لوگ سڑک پہ آ جائیں گے، بیوی اور دونوں بیٹیاں، اور جوانی کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ ہمارے نانا ایک مرتبہ جو ہے حج کرنے گئے تھے بہت پہلے، 80 یا 82 کی بات ہے، تو اس وقت جو ہے فلائٹ زیادہ تر حاجیوں کی جو ہے بمبئی سے ہوا کرتی تھی، تو بمبئی سے واپس آ رہے تھے تو ٹرین میں لوگ جوا کھیل رہے تھے، تو جوا کھیلتے رہے لوگ، جتنا پیسہ تھا ایک آدمی جیتتا گیا اور ایک ہارتا گیا، تو آخر میں جوئے میں وہ اپنی بیوی کو ہار گیا۔ اور یہاں جو مانک پور ہے نا الہ آباد کے قریب، بمبئی سے گاڑی آتی مانک پور، اس سے پہلے کسی اسٹیشن پہ لوگ اس کی بیوی کو اتارنے لگے اور وہ چلانے لگی، رونے لگی، چیخنے لگی۔ تو ہمارے نانا بڑے بہادر تھے ماشاءاللہ، بغیر بہادری کے یہ تھوڑی نہیں آباد ہوا ہے تو وہ جو ہے بڑے بہادر تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں جو ہے اس کو لے جا رہے ہو، کیوں اتار رہے ہو، کس کی عورت ہے یہ؟ تو ایک تو اتنا لمبا سفر تھا بمبئی کا، اس سے آئیڈیا لگ ہی گیا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے اس سے جوا کھیل رہے تھے، اس کی بیوی ہے اور یہ جوئے میں بیوی کو ہار گیا ہے، لہذا ہم لوگ اس کو لے کے جا رہے ہیں۔ سچا واقعہ ہے، نانا نے کئی بار سنایا۔ تو جو ہے نانا نے ان کو بہت کس کے ڈانٹا، بہت ہڑکایا، اور اس کو ان لوگوں سے کہا کہ اس بدبخت کو لے جاؤ جوئے میں جو ہارا ہے، قصور اس کا ہے اور بیوی جھیلے گی۔ تو بہرحال سارے لوگ نانا کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر پورا ڈبہ، جب پورا ڈبہ ایک طرف ہو گیا اور وہ 2 جوانی ایک طرف، تو وہ بھاگے پھر چھوڑ کر، تو اس عورت کی جان بچی۔ تو ایسا جوا خطرناک کام ہے کہ بیوی جس سے یہ عہد ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، وفا کریں گے، اور اس کو شریک حیات کہا جاتا ہے کہ زندگی بھر ہم تمہارے ہر غم و خوشی میں کیا رہیں گے؟ شریک رہیں گے، اس کو جوئے میں ہار رہے ہیں۔ اتنا برا عمل ہے یہ، اتنی بری چیز ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب جو ہے اسلام آنے سے پہلے اہل عرب جو ہے وہ جوئے میں اپنے بچوں کو اور بیویوں کو ہار جایا کرتے تھے۔ یعنی جوا جب کھیلتے تھے وہ جیسے سونے اور چاندی اور پیسوں کا کھیلتے تھے، درہم و دنانیر کا، ایسے ہی وہ جوا کھیلا کرتے تھے، عورتوں اور بچوں کا بھی۔ اسی وجہ سے ہم بہت کثرت سے یہ بات کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جتنے بھی گناہ ہوا کرتے تھے، جتنے پاپ ہوتے تھے، وہ سب پاپ اب ہو رہے ہیں زمانے جاہلیت کے۔ جس طریقے سے زمانہ جاہلیت کے سارے گناہ دور ہوئے ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان تک پہنچا کر، ایسے ہی آج بھی جو زمانے جاہلیت کے گناہ ہو رہے ہیں سماج و معاشرے میں، اس کو دور کرنے کے لیے صرف اور صرف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جس کو ہمیں اور آپ کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ دوسروں تک سے میری مراد سب سے پہلے وہ مسلمان ہیں جو بے دین ہیں، سب ہے، پوری انسانیت ہے، لیکن خاص طور پہ کون مراد ہے؟ جو بے دین مسلمان ہیں، ان تک دین پہنچنا چاہیے۔ ابھی مسلمانوں میں خود دین نہیں ہے، ہاں خود نہیں ہے، کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ اتنی بے دینی ہے مسلمانوں میں کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ جو ہے میرے ہاں ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ جو ہے حصہ قربانی کا جو ہوتا ہے وہ چاہیے۔ تو میں نے پوچھا کہ کس دن کر دیں؟ تو کہا دوسرے دن کر دیجئے، کیونکہ پہلے دن میرے ہاں سب لوگ روزہ رہتے ہیں۔ سنیے گا، بقرعید کے پہلے دن سب لوگ کیا رہتے ہیں؟ روزہ رہتے ہیں، تو دوسرے دن حصہ دیتے ہیں، جبکہ بقرعید کے 3 دن روزہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ بے دینی کا عالم ہے۔ کب روزہ رکھنا ہے، کب چھوڑنا ہے، کب حرام ہے روزہ، کب حلال ہے روزہ، کب فرض ہے، کچھ نہیں پتہ مسلمانوں۔ ایسے ایک دو نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں۔ ابھی تو صرف ہم جوئے کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جوا بہت خراب چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چوسر کھیلا گویا اس نے اپنے ہاتھ جو ہے خنزیر کے گوشت میں ڈبو دیا. کہیں خنزیر کا گوشت پکا رکھا ہے یا کچا، اس میں کوئی اپنا ہاتھ ڈال دے، کتنا گندا کام ہے. تو ایسے ہی جوا اور چوسر کھیلنا ہے. اور جو شخص شرط لگا کر کھیلے اس کی مثال یہ ہے، اور جو بلا شرط لگائے کھیلے، جوئے جیسی اسٹائل میں کوئی کام کرے تو وہ ایسے ہے جیسے جو ہے سور کی چربی کو استعمال کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے تم میں سے یہ قسم کھائی اور اس نے کہا کہ قسم ہے لات کی اور قسم ہے عزا کی، یہ دو بتوں کے نام ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے تجدید ایمان کرے، یعنی وہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ. اور جس شخص نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ تم میرے پاس آؤ ہم لوگ جوا کھیلیں آپس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اس جملہ کہنے پر، جوا کھیلنے پر نہیں، صرف اس جملہ کہنے پر اس کو چاہیے کہ وہ کچھ پیسہ صدقہ کرے. فَلْيَتَصَدَّقْ، صدقہ کرے. معلوم یہ ہوا کہ یہ زبان سے نکالنا ہی کہ جوا کھیلا جائے یا جوا چل کے کھیلے، یہی بہت بڑا گناہ ہے. اسلام اتنا بولنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، تو کھیلنے کی کیسے اجازت دے گا اسلام؟ بہت افسوس کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شطرنج پر لعنت ہے، شطرنج پر لعنت ہے، اور اس شخص پر بھی لعنت ہے جو شطرنج کھیلتا ہے، اور اس شطرنج کے کھیل کو دیکھنے والے پر بھی لعنت ہے، اور وہ بھی ایسے ہی ہے، دیکھنے والا بھی گناہگار ہے. یعنی جوا جس طرح کھیلنا حرام ہے، ایسے ہی جوئے کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. بہت سے لوگ کبڈی کھیلتے ہیں، کھیلنے والے دو ہوتے، کشتی میں دو ہی تو پہلوان اترتے ہیں شرط لگا کر، اور 50 لوگ جو ہے دیکھتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ دیکھنے والا بھی اتنا ہی گناہگار ہے جتنا کھیلنے والا ہے. تو نہ جوا کھیلنا چاہیے اور نہ جوئے والا کوئی کھیل جو ہے دیکھنا چاہیے، سب حرام ہے. جب کسی کام سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکے تو اس کام میں خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی. جوئے کا پیسہ حرام ہے. جوئے والوں کے ہاں کوئی دعوت دے، جوا کھیلنے والوں کے ہاں، تو ان کی دعوت قبول نہ کرے، ہاں ان کے ہاں کا کھانا نہ کھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر انسان سے اور دوسرا کوئی محبت نہیں کر سکتا. وہ تو اپنے بندے کے ساتھ اپنی سگی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کون ہمدرد اور شفیق ہو سکتا ہے. لہذا جوا اپنی تمام شکلوں کے ساتھ دین اسلام میں حرام و ممنوع ہے، پورے جتنی بھی شکل اس کی ہے. آج جو نیا زمانہ نیا دور چل رہا ہے، اس میں جوئے نے اپنی شکلیں بدل دی ہیں اور نام جو ہے اس کا بدل چکا ہے، جس کی کچھ صورتیں انعامی اسکیم کے نام سے ہے اور کچھ دوسری شکل سے جو ہے کھیلا جاتا ہے. بہرحال جوئے کی جتنی بھی شکل ہے یہ سب حرام ہے. اور یہ جوئے کی تعریف سے پتہ چل جائے گا کہ کون چیز جوا ہے. ہر وہ مال جو بغیر کسی محنت اور مشقت کے دوسرے سے حاصل کر لیا جائے شرط لگا کر، وہ جوا ہے. شرط لگا کر، اور بلا شرط لگائے اگر کوئی مال کسی سے عوض میں لیتا ہے تو وہ رشوت ہے، اور شرط لگا کر لیتا ہے تو جوا ہے. تو رشوت بھی حرام ہے، کیونکہ وہ بھی انسان جو ہے بلا کسی عوض کے لیتا ہے. گورنمنٹ سے تنخواہ لیتا ہے اور پبلک سے جو ہے رشوت لیتا ہے، اگر پیسہ لیتا ہے کوئی تو. ہاں بہت سے غیر مسلم بڑے ایماندار ہوتے ہیں، ہاں غیر مسلم بھی. ہاں ایسے ٹرین میں ہم کو ٹی ٹی وغیرہ ملے کہ جنہوں نے سیٹ مانگا گیا تو قانون بنتا تھا کہ آر اے سی والے کو پہلے سیٹ دیا جائے، انہوں نے سیٹ دے دیا، اور جب ان کو میں نے کچھ دینا چاہا تو نہیں دیا. یہ ان کی ایمانداری ہے، کیونکہ بھائی گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے اور اصول ضابطے کے تحت انہوں نے جو ہے سیٹ دی ہے. تو بہرحال یہ جو ہے جوا جو کھیلا جاتا ہے ہمارے جو ہے معاشرے کی بہت ہی گندی اور خراب چیزیں ہیں.
اس کی بہت سی صورتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. جب کبھی کسی کو شک شبہ ہو تو پوچھ لیا کرے. اس کو ہم بیان نہیں کر رہے ہیں، بہت لمبا وقت چلا جائے گا. جوئے کے نقصانات دیکھ لیجئے کہ جوئے میں اگرچہ ایک دو افراد کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہارنے والے انسان اور دیگر انسانوں پر اس کے پڑنے والے اثرات جو برے ہیں وہ پورے معاشرے پر منفی اثرات پڑتے ہیں. وہ اس کے فوائد سے کہیں زیادہ ہیں، جن میں چند اہم مفاسد کو بیان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شراب اور جوئے کو اکٹھا ذکر فرما کر بتلا دیا کہ ان دونوں کے ایک ہی جیسے نقصانات ہیں. شراب کے نقصان کو سب لوگ بلا کسی فرق کے تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے معاشرے پر پڑنے والے نقصانات سب کے سامنے واضح ہیں. ان کو منوانے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. شراب کی طرح جوا بھی اسی طرح کے نقصان دہ ہے. اس کے بھی معاشرے اور معیشت پر منفی اثرات پڑتے ہیں. شراب کی طرح جوا کی بھی متفرق صورتیں معاشرے کے بگاڑنے میں اور نیکی سے دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، بلکہ دوسرے کتنے ہی گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے یہ جوا، جیسے لوٹ مار، گالم گلوچ، دنیا سے محبت اور آخرت سے بے فکری، بغض و حسد، آپس میں لڑائی اور قتل و قتال تک جیسے برے افعال بھی انہی جوئے کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں سماج میں، اتنے ڈھیر سے. یعنی ایک گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے کئی گناہ کبیرہ وجود میں آتے ہیں. ان کی بدترین بات یہ ہے کہ قانون و آئین کی نظر میں بری چیز ہونے کے باوجود اس کو کوئی روکنے پر قادر نہیں ہے. قانون میں بھی جوا منع ہے، لیکن پھر بھی دھڑلے سے لوگ کھیلتے ہیں. اب مزید ظلم یہ ہے کہ اس کی برائی کا احساس بھی مسلمانوں کی نظر سے ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ جو ہے گناہ سے بڑا گناہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے. ہاں، اور یہ شیطان کا کمال ہوتا ہے. اور شیطان دو طرح کے ہیں. ایک شیطان تو وہ ہے جو نظر نہیں آتا، حقیقی شیطان وہ ہے. اور ایک جو ہے شیطان ہوتا ہے انسانی شکل میں، جو آ کر کہتا ہے بار بار کہ ارے سب صحیح ہے، اس میں کون سا گناہ ہے، تمہارا پیسہ جہاں دل چاہے خرچ کرو. دینی نقصان بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ایک مسلمان بندہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے. جوئے کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، جو ایک مسلمان کے واسطے قابل افسوس بات ہے. قمار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے، تلاوت سے روکتا ہے اور دیگر عبادات سے غافل کرنے کا ذریعہ ہے. ظاہر ہے جو شخص جوئے میں منہمک ہو جاتا ہے اس پر صرف اپنی ذاتی غرض اور اپنا فائدہ پیش نظر رہتا ہے، صرف دنیا ہی کی فکر سوار ہو جاتی ہے. وہ اپنے گھر والوں سے غافل اور دوسروں کی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے. ایسا انسان اپنے رب کو بھی بھلا دیتا ہے. اور قرآن میں ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ تم لوگ ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے پھر اللہ نے ان کو بھلا دیا. تو جب مسلمان خدا کو بھول جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مسلمانوں کو کیا ہے؟ بھول جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تمہارے اوپر ظلم کریں گے اور آپ لوگ خدا کو پکاریں گے، یعنی مسلمان لوگ، تو اللہ سنیں گے نہیں، چونکہ بھول چکے نا. آپ پہلے بھولے ہیں اور وہ بعد میں بھولا ہے. تو اللہ کے بھولنے کا مطلب یہ ہے. بندوں کے بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ بندوں کے بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو کچھ کہا گیا ہے کرنے کو وہ نہیں کرتے. ان کو جو کچھ کہا گیا کرنے کو وہ نہیں کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ باہمی رضامندی کے ساتھ کھاؤ پیو. یعنی تجارت کے ذریعے ایک دوسرے کا مال کھائیے پیجیے. آپ کوئی مال دیجیے اور اس سے لیجیے. جیسے ہول سیلر لے آتا ہے کچھ سامان
پیسہ دے کر، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن باطل اور ناجائز طریقے پر کسی کا مال کھانا جائز نہیں۔ اس میں جوا بھی شامل ہے، دھوکہ بھی شامل ہے، فریب بھی شامل ہے، سب کچھ شامل ہے۔ حدیث ہے لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کا مال اس کی رضا مندی کے بغیر نہ لے، اس کی رضا مندی کے بغیر نہ لے۔ ہم جو کسی کو اپنے مدرسے یا مسجد کے چندے کے لیے بھیجتے ہیں تو 3 باتیں کہلواتے ہیں کہ 3 باتیں کہہ دینا۔ پہلی بات تو یہ کہ جو مال وہ دے بطیب خاطر، پہلی شرط یہ ہے یہاں پیسہ دینے کے لیے کہ طیب خاطر، خوش دلی سے دے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وسعت ہو تو دے، گنجائش ہو تو دے، گنجائش نہیں ہے تو زبردستی نہ دے ہمارے تعلقات کی وجہ سے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اعتماد ہو تب دے، اگر دل مطمئن نہ ہو تو جہاں مطمئن ہو وہاں دے۔ 3 شرط میں لگاتا ہوں، اور میں جن لوگوں کو پریشان حال دیکھتا ہوں ان کو منع بھی کر دیتا ہوں کہ ابھی آپ پیسہ نہ دیں۔ اب ایک آدمی ہے، اس کے ہاں جو ہے بیوی کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، اب اس ڈیلیوری میں پیسے کا اچھا خاصا خرچ ہے، تو اب اگر وہ جو ہے ابھی دے گا تو ڈیلیوری میں پریشان رہے گا نا، پتہ نہیں ڈیلیوری میں کتنا خرچ آئے، تو منع کر دیتا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ ہاں، ایک صاحبہ تھی، انہوں نے 20,000 روپیہ پچھلی بار دیا زکوٰۃ کا، تو اس بار مجھے کوئی کام پڑا، میں نے ان کو فون نہیں کیا کہ کہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ پیسے کے لیے فون ہے۔ ہاں، تو رکا رہا، سوچا کہ بہت سے ضرورت پڑتی ہے تو میں اس کو عید بعد پوری کرتا ہوں، تاکہ کوئی انسان زبردستی پیسہ نہ دے، خوشی سے دے۔ ہاں، ضرورت بہت شدید ہے، سب سے غیرت مند اس شہر کا کوئی مولانا ہے تو وہ میں ہوں، سمجھے آپ، اور خودداری ہے میرے اندر۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی خودداری کا خون کر دے، لیکن خودداری ہے تو خوددار لوگوں کی انسان کو قدر کرنا چاہیے۔ ہاں، اس کی خودداری کو باقی رکھنا چاہیے، ہے کہ وہ جو ہے شہر شہر نہ جائے۔ دیکھیے کتنے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکون دیا ہے، پچھلے سال 1 مہینے کا اعتکاف کیا، پھر ابھی اعتکاف میں بیٹھ گئے، ورنہ جو مدرسہ چلانے والے ہوتے ہیں وہ گلی گلی گھومتے ہیں، سمجھے آپ، اعتکاف نہیں کر پاتے، سخت بیماری کی حالت میں بہت دور دور جاتے ہیں لوگ، ہاں، کیونکہ پیسہ مل رہا ہے۔ ہم تو اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوری مدد کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور ذریعہ آپ ہی لوگ ہیں۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ جب کسی کا مال لے، چندے والوں کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ دوسرے کا مال جب مانگے تو خوش، اس کو ناراض کر کے تکلیف دے کر نہ لے، ہاں، تکلیف دے کر نہ لے، خوشی سے لے۔ جس نے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیا، حدیث ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من غش فلیس منا، اور جوئے میں سراسر دھوکہ ہوتا ہے، بغیر دھوکہ دیے جو ہے وہ جیت ہی نہیں سکتا ہے، جب دھوکہ دے گا تبھی تو جیتے گا۔ اور یہ جو جوا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے عالم دین ہے، ابھی باحیات ہے، بہت بڑی شخصیت ہے دنیا کی، وہ بتاتے ہیں کہ جوا گناہ کبیرہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کی بعض صورتیں نہایت سنگین بھی ہو جاتی ہیں، ہاں، بہت سنگین ہو جاتی ہیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ اس کی سزا کی انتہائی مقدار میں، جو اس وقت دفعہ 294 کی روح سے 6 ماہ کی قید ہے، مناسب اضافہ کیا جائے۔ وہ اپنے ملک کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ سزا میں اضافہ کیا جائے تاکہ جو ہے جوا رک جائے۔ دیکھیے جوا رکے گا تو اسی سے رکے گا۔ قمار کے معاشرتی نقصانات، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں تخلیق فرمائی ہیں ان چیزوں میں منفعت بھی ہے اور مضرت بھی ہے، یعنی ہر چیز میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ کسی میں نفع زیادہ ہوتا ہے
تو اس میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جیسے یہ کیمرہ ہی ہے، اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ اب اس کو چاہے فائدے کے لیے استعمال کریں اور چاہے نقصان کے لیے۔ ہر انسان کے ہاتھ میں اور جیب میں جو موبائل ہے یہ فائدے کی چیز بھی ہے اور نقصان کی چیز بھی ہے، چاہے آدمی اس سے نفع اٹھائے اور چاہے نقصان اٹھائے۔ لیکن نقصان کے مقابلے میں نفع کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی چیز میں بظاہر نقصان نظر آتا ہے تو اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن نقصان فائدے سے بھاری ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو نقصان والی چیز شمار کیا جاتا ہے۔ دوسری چیزوں کی طرح قمار میں بھی بظاہر کسی انسان کا فائدہ بھی نظر آتا ہے کہ جو انسان جیت جاتا ہے اس کو تو اس جوئے سے فائدہ ہی ملتا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے بہت سا پیسہ کما لیتا ہے، اس کو دولت حاصل ہو جاتی ہے، اگر وہ امیر ہے تو جلدی ہی اور بڑا امیر بن جاتا ہے۔ ہر کاروبار اور ہر معاملے میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال موجود ہوتا ہے۔ جوئے میں بھی فائدہ اور نقصان دونوں کا احتمال موجود ہے، لیکن اس میں ایک شخص کا فائدہ دوسرے کے نقصان کے ساتھ وابستہ ہے، یہ فرق ہے۔ یعنی ایک شخص کو اس وقت تک فائدہ نہیں مل سکتا جب تک کہ دوسرے کا نقصان نہ ہو جائے، جب تک دوسرے کا نقصان ہو جائے۔ اور تجارت میں کیا ہوتا ہے؟ تجارت میں یہ دونوں کو فائدہ ہوتا ہے، آپ کو سامان ملتا ہے اور دکاندار کو پیسہ ملتا ہے، دونوں کا فائدہ ہوتا ہے، تو یہ فرق ہے۔ تو جوئے میں جہاں فائدہ ہے وہاں نقصان بھی ہے، اور نقصان کسی ایک کا ضرور ہونا ہے، اس وجہ سے اس کو کیا قرار دیا گیا؟ گناہ کبیرہ قرار دیا گیا، اور یہ باہمی لڑائی جھگڑے کا سبب بھی ہے۔ آپس میں اس سے رنجش اور لڑائی ہوتی ہے، دو خاندانوں میں کبھی کبھی ہو جاتی ہے، اور اس کے معاشی نقصان بھی ہے۔ بہت سے ملک جو ہے جوئے میں تباہ ہو گئے، بہت سے ملک، ایک دو ملک نہیں، جہاں پہ جو ہے عام اجازت دے دی گئی، کتنے بادشاہ اس میں جو ہے لٹ گئے۔ اور آپ کو بتائیں کہ شہزادوں کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ شہزادے ان کے ملک میں جوا حرام ہے تو وہ اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جاتے ہیں جوا کھیلنے، اور بڑے بڑے مکانات ہار جاتے ہیں، اور وہ ڈالر میں کھیلتے ہیں۔ وہ جو جوا کھیلتے ہیں وہ کس میں کھیلتے ہیں؟ ڈالر میں۔ ملینوں ڈالر ہار گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو بہرحال اس سے جو ہے جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے دولت کا، وہ سب جو ہے درہم برہم ہو جاتا ہے۔ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ دولت صرف ان کے مالداروں ہی میں گردش نہ کرے۔ اللہ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دولت سب گھروں میں جائے آہستہ آہستہ۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے مالداروں پر، تاکہ جس طریقے سے جو مالدار ہیں، جیسے ان کے پاس گھر میں پیسہ ہے، ایسے ہی اتنا نہ صحیح تو تھوڑا پیسہ ان کے مال میں سے غریبوں کے ہاں چلا جائے تاکہ وہ بھی مالدار ہو جائیں۔ عید میں جو فطرہ واجب قرار دیا گیا ہے اسی لیے تو کہ جس طریقے سے آپ کے گھر میں سیوائیں بن رہی ہے، ایسے ہی آپ اتنا پیسہ دے دیں کسی غریب کے گھر میں کہ اس کے گھر میں بھی عید کی خوشی کی خوشبو آنے لگے، سمجھے آپ؟ تو جو نظام اسلام ہے وہ یہی ہے کہ دولت ہر گھر میں پہنچے، اور جو یہودی نظام ہے جس کو سرمایہ نظام بولتے ہیں، اس کی خاصیت یہ ہے کہ سارے گھر سے دولت سمٹ کر چند گھروں میں محفوظ ہو جائے۔ چنانچہ اس وقت پوری دنیا میں جو بزنس کا وہ ہے نا اتھل پتھل، اس میں جو ہے چند لوگ ہی مالدار ہو رہے ہیں، چند لوگ ہی مالدار ہو رہے ہیں، زیادہ لوگ نہیں۔ بس آپ کچھ سال کے بعد سنیں گے کہ ساری دولت اس ملک میں 10 آدمی کے پاس ہے، بہت جلد آپ سنیں گے۔ ایسے ہی پورے دنیا کا دھیرے دھیرے یہ نظام ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی ان کے پاس دولت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے پاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی بزنس ہوں گے چھوٹے چھوٹے لوگ، ان کا جو بھی نفع ہوگا آخر میں وہی پہنچے گا، کیونکہ وہ سامان انہی کی فیکٹری بنا رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں سے انوالو ہوگی۔ تو یہ سرمایہ نظام ہے جو اسلامی نظام کے بالکل خلاف ہے۔
سرمایہ نظام میں لوگوں کی دولت کو سمیٹا جاتا ہے چند گھروں میں، اور اسلامی نظام میں جو ہے مالداروں سے جو ہے کیا کہتے ہیں دولت کو نکال کر غریبوں کے گھر بھی پہنچایا جاتا ہے، اور چھوٹے بڑے ہر کاروباری کو کیا پہنچایا جاتا ہے؟ نفع پہنچایا جاتا ہے۔ عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک زمانہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے لوگ کافی پیسہ کما لیتے تھے، ہر ایک کو بزنس کی فل اجازت تھی، بڑی آزادی تھی۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پہ بعض دکانوں پہ لکھا رہتا تھا کہ کل شیء فی ریال، اور بعض دکانوں پہ لکھا رہتا تھا کل شیء بریالین، یعنی کچھ دکانیں ایسی ہوتی تھیں جس میں سارا مال، اور اس سے بڑی بڑی ہوتی تھی کہ سارا مال صرف 1 ریال میں ملے گا، یعنی کوئی بھی آئٹم ایک لیں گے آپ 1 ریال کا ہوگا۔ کوئی دکان پہ رہتا تھا 2 ریال، کوئی پہ 5 ریال۔ تو یہ ایک نظام تھا جس میں چھوٹے بڑے سب پنپ رہے تھے۔ ہاں، تو یہ اسلامی نظام ہے۔ تو بہرحال قمار کے اندر جو ہے یہ سب ممکن نہیں ہے، قمار جو جوا ہے نا اس میں یہ سب نظام ممکن نہیں ہے، اس میں تو بس لوٹے گا آدمی، اور جو جانتا ہوگا جتنا بڑا کھلاڑی ہوگا سب پیسہ سمٹ کر پورے شہر کا کہاں پہنچ جائے گا؟ اسی کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس لیے جو ہے جوئے سے جو ہے انسان کو بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ آج کل جو ہے ایک ہم بتا دے رہے ہیں کہ یہ جو جوا آج کل چل رہا ہے نا، سٹہ جس کو بولتے ہیں، لوگ میچ کے جیتنے ہارنے پہ لگاتے ہیں، یہ بھی سراسر حرام ہے۔ ہاں، حتیٰ کہ اس پہ تو گورنمنٹ کی پابندی بھی ہے، ہاں قانوناً جرم بھی ہے کہ جو لوگ لگاتے ہیں نا کہ فلاں جیتے گا، تم بتاؤ کون جیتے گا؟ فلاں اگر جیت گیا تو جو لگانے والا ہے اگر اس کے مطابق جیت ہو گئی تو وہ پیسہ لے لے گا اس سے، اور اگر جو ہے وہ ہار اس کے کہنے کے مطابق وہ جیتا نہیں، ہار گئی وہ ٹیم، تو دوسرے کو پیسہ دینا پڑے گا۔ تو اس کو بولتے ہیں سٹہ۔ تو یہ سٹہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ بہرحال اپنے بچوں کی نگرانی ابھی سے کریے۔ آج کل جو ہے لوگ 7 سال 8 سال کے ہی دور سے جو ہے وہ لوگوں کو جوئے میں لگا دے رہے ہیں، اور ہم نے تو سنا ہے کہ جوا ایک چل رہا ہے موبائل پہ بھی، کہ لوگ موبائل میں بھی جوا کھیلتے ہیں۔ تو اس سے بھی اپنے بچوں کو روکا جائے۔ دیکھیے سماج جو ہے جس کو معاشرہ کہتے ہیں ایسے ہی برباد ہوتا ہے۔ اگر آپ اور ہم اپنے بچوں کو نہیں روکیں گے یا دوسرے کے بچوں کے بارے میں فکر نہیں کریں گے تو دھیرے دھیرے اس میں سارے لوگ انوالو ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے سب لوگ توبہ کریں، اور دوسروں کو بھی جو ہے اس سے کیا کریں؟ منع کریں۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد